میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ میں تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جتنی میری امت آئے ان سب کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا نبی دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں بھولا نہیں ہے، تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے۔ او میرے بھائیو، ہم نے اسی پر نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اور ایک ادھر صبر ہے، سکوت ہے، بلکہ دعا ہے۔ جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، خوش کریں گے، آپ کے آنسو پوچھیں گے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پھر میں اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کر۔ لو يعلم المدبرون عني ما عندي من الاشواق۔ اللہ اکبر۔ اے داؤد، جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد، ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بے وفا نکلے، ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے۔ ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی۔ اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذھب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، صمغھا زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا یصدعون عنھا ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے
کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے؟ کیا خیال ہے جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو، جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا، خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے۔ آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھا، فاذا هو بحوراء، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے، یتحلل وجہها نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا، کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبرائیل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا۔ 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے، صرف دیکھنا چاہے، نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ ایک معان کا 70 برس کا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ ہاں، دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے، حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد، حتی یشرب منہا احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے۔ وحرام علی الامم، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے۔ ارے میرے بھائیو ہم اپنی قدر کو پہچان لیں۔ ارے مسلمان نوجوان، ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا، ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا۔ ارے مسلمان بوڑھے، تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے۔ جو جوان من ودا شبابہ من ودا شہوتہ فی شبابہ، جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کتب لہ اجر 72 صدیقہ، اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی، اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ارے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا، لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے، دکانوں سے، تجارتوں سے، پھرو اللہ کے نام پر، کلمے کی آواز لگاؤ، کلمے کو سیکھو میرے بھائیو۔ آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے، ہم ہی ہیں لے جانے والے، ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا۔ اور میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جائیں، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے۔ اس پر میرے بھائیوں اور دوستوں آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی، صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا، لیکن میرے محترم بھائیوں دوستو لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ملے، ہر کوئی
اور اللہ کا دیدار ملے گا، اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا. یتجلی لہم، چہرے سے پردہ ہٹائے گا، سامنے آئے گا، اگر سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی. اللہ سامنے ہے. میرے بھائیوں، اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر، یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا، اس کی نمازیں بے جان ہو گئیں، اس کے روزے بے جان ہو گئے. میرے بھائیوں، اس کی صفات زنگ آلود ہوگی. جب یہ امت پھرے گی اور در بدر کی ٹھوکر کھائے گی، اور اس کے جوان بھی پھریں گے، اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور بوڑھوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بوڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا، اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جاؤ. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے. ایک کتاب میں نے پڑھا، جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی، اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا، ہمالنا من کا نصیب، ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر. کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوں جو چھپا کے رکھا گیا ہے. اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی، اور یہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں. اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا. پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی، جیسے سورج چمکتا ہے. حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، ایسا زوردار نور. کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی، بیوی خوش ہو رہی ہوگی. ارے حسد نہیں ہوگا، سوکن والا حسد نہیں ہوگا، خوش ہو رہی ہو. اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے. میرے بھائیوں، اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے. کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے. دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے. اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ پاکیزہ لڑکی مریم ہے، ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور ایک دم بند کمرے میں ایک خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور وہ ڈر کر کہتی ہیں کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کون ہے تو؟ کہاں سے آ گیا؟ دروازہ بند، تالا لگا ہوا ہے، سیڑھی نیچے
उतारी जा चुकी, तू कौन है? कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं मर्द नहीं हूं, फरिश्ता हूं, इंसानी शक्ल है मेरी, मेरे पास क्यों आए हो? ले अहब लकी गुलामन ज़किया, आपका रब आपको बेटा देने लगा है। मुझे अन्ना यकून ली गुलाम, तौबा तौबा तौबा, मुझे ऐसे किया, अन्ना यकून ली गुलाम, मुझे कैसे बेटा हो सकता है? लम यमससनी बशर व लम अकु बगिया, मेरी शादी नहीं हुई, मैं गुनाह नहीं कर सकती। बेटा पैदा होने के दो रास्ते हैं, एक हलाल है, एक हराम है। हलाल मेरा हुआ नहीं, हराम मैं कर नहीं सकती, तो अन्ना यकून ली गुलाम, कैसे होगा बेटा? शादी हुई नहीं, गुनाह हो नहीं सकता। तो काला कज़ालिक, ऐसे ही हो जाएगा। काला रब्बुकी हुवा अलैया हैय्यन, आपके रब ने कह दिया है कि मसला ही नहीं, यूं कर दूंगा। वलनजअलहु आयतन लिन्नास, और तेरे रब की निशानी होगा। व रहमतन मिन्ना, तेरे रब की रहमत होगा। व काना अमरन मक़दिया, और तेरा रब फैसला कर चुका है। अब वो आगे बढ़े, वो पीछे हटी, वो हटते 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 दीवार के साथ लग गई। अब पीछे तो कोई रास्ता नहीं और पीछे भागने की कोई जगह कोई नहीं, तो वो ऐसे सहम के खड़ी हुई। वो कह रहे हैं डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। और यहां से पकड़ा कुर्ते को, यहां से जिस्म को हाथ नहीं लगाया, यहां से कुर्ते को पकड़कर दूर से यहां से फूंक मारी। ये फूंक का बच्चे से क्या ताल्लुक है? ये फूंक पड़ी और एकदम हजरत मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। 9 महीने का बच्चा तैयार। कैसे हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह चाहता है करके दिखा देता है, इसलिए हो गया। उसी वक्त दर्द उठा जो हामला औरत को उठता है। फअजाअहल मखाज़ इला जिज़अन नख़ला, दौड़ लगाई और जाकर एक दरख्तों का झुंड था, उसमें एक खजूर के तने के साथ टेक लगाई और साथ ही बच्चा पैदा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। ना शादी ना गुनाह, दोनों काम नहीं। मर्द ने हाथ नहीं लगाया, एक फरिश्ते ने दूर से फूंक मारी। उस फूंक में क्या था जो 9 महीने का बच्चा पेट में? बुलाओ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों को ये कैसे हो सकता? हो कहेंगे नहीं हो सकता। अल्लाह कहता होता है, मैंने करके दिखा है। जिब्रील फिर आ गए। ये तना था खजूर का, ऊपर से कटा हुआ, खुश्क, कहेंगे यूं पर मारा, पानी का चश्मा निकल आया। तो कहने लगे उससे, हजरत मरियम से फरमाने लगे कि कुली वशरबी वक़र्री आइना, चल मजे खा पी, पानी है, चश्मा है, नहा धो, साफ हो, बच्चे को नहला, और ये हुस्सी इलैका बिजिज़अन नख़ला, ये जरा हिलाओ, इसको खजूर को हिलाओ। उनका इसमें क्या है? कहा हिलाओ तो सही। उन्हें ऐसे से हिलाया तो उसके ऊपर से ताजा खजूरें नीचे गिरने लगी, टप 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 टप। कहने लगी ये कहां से आ गई? कहा ये वहीं से आई जिसने तुझे बच्चा दिया है। जो बगैर दरख्त की शाखों के फल दे सकता है, वही तुम्हें बगैर शादी के बच्चा दे सकता है। चल खजूर खा, पानी पी, बच्चे को नहला, खुद अपने आप को साफ कर, और जा तू बाजार शहर जा। अब लोग आएंगे, कहेंगे ये क्या किया? तो उनसे फिर तुमने क्या कहना है? फ़इम्मा तरयन्ना मिनल बशर अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। तुमने कहना है मेरा रोजा है, यूं, ये इशारा होता था रोजा। देखो अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम पे कितना करम किया। पहली उम्मत का रोजा क्या था? बोलना भी नहीं। वो सच भी बोलते थे तो रोजा टूट जाता था। ये उम्मत झूठ भी बोले तो उनका रोजा नहीं टूटता है। नहीं तो किसी दुकानदार का रोजा तो सलामत रह ही नहीं सकता, किसी वकील का रोजा सलामत रह ही नहीं सकता। वकील दुकानदार क्या कहूं, मेरा सारा मुआशरा ही झूठ में डूब गया है। मैं किसी एक तबके को क्या गिला दूं? यहाँ तो तमहन तनहम दाग दाग शुद पंबा कुजा कुजा नहम। यहाँ तो रुए रुए में जख्म है, मैं फंबा कहाँ रखूं, दवा कहाँ लगाऊं, किस दर्द का शकवा करूं, किस दर्द को भुलाऊं? तो पूरा देश मेरा झूठ और नफरत धोखेबाजी की भट्टी में, आग में जल रहा है।
فأتت به قومها تحمله، بچہ اٹھایا ہوا گود میں اور شہر میں آ گئے، مجھ میں اکٹھا ہوگا یا